السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر ضلع دیر بالا صاحبزادہ فتح اللہ صاحب، برادر مکرم سراج الحق صاحب، برادر عزیز پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، مستقبل کی امیدوں اور حضرات علماء کرام، مجھے خوشی ہے کہ دیر بالا کی جماعت نے آپ کے تعاون سے اس بھری سی مجلس کو سجایا ہے، اس بزم کو آراستہ پیراستہ کیا ہے، اور ہر چار طرف اگر انسانوں کے سر نظر آتے ہیں، ان کے نعرے چاروں طرف اگر گونج رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ اگر جاری ہے، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بدرجہ اولا ویسے تو پوری امت مسلمہ، ملت اسلامیہ پاکستان، لیکن بدرجہ اولا دیر بالا کے بسنے والے فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانے اس بات کا عہد کر چکے ہیں، یہ عزم صمیم باندھ چکے ہیں، اپنے رب سے اس کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کو اللہ کی کبریائی سے بھر دیں گے۔ یہاں پر غلبہ دین کے حوالے سے جو کام ہوتا رہا ہے، انشاءاللہ اسے منزل تک پہنچائیں گے، نشانات منزل کو عبور کریں گے، چار دانگ عالم میں جد و جہد کے کلچر کو فروغ دیں گے، ہر حوالے سے کشمکش کو مول لیں گے، اور طاغوت کی فرما روائی کو، امریکہ کے نام پر خدائی کے دعوے دار کو اس جگہ پہنچائیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو پہنچایا تھا، حامان اور شداد کو پہنچایا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کے ارادے اور عزم کی مضبوطی کے حوالے سے، اور کسی سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عزم صمیم پیدا ہوتا ہے، مضبوط ارادہ جنم لیتا ہے مضبوط ایمان کے حوالے سے۔ جب اللہ پر ایمان جیتی جاگتی شکل اختیار کر لے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس پر جو حاضر و ناظر ہے، وہ جو علیم و خبیر ہے، وہ جو اول و آخر ہے، وہ جو ملجا اور ماوا ہے، وہ جو شیرک سے زیادہ قریب ہے، اس رب کی ذات اور صفات کے حوالے سے جب انسان کے اندر بجلیاں سی بھر جاتی ہیں، ایمان کے نتیجے میں قدموں میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، انسان صبر کی چٹان، تحمل کا کوہ گرا بنتا ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے حالات کو بھی دیکھیے، اپنے اوپر بھی نگاہ رکھیے، اپنے تزکیہ نفس کے حوالے سے، تعمیر سیرت کے حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے، تعلق باللہ اس کی استواری کے حوالے سے، تعلق مع اللہ، اس زیادہ راہ کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ منزل کی طرف بڑھا جا سکے، ممکن نہیں ہے کہ نشانات منزل کو عبور کیا جا سکے، ممکن نہیں ہے کہ ضعف کو قوت کے اندر تبدیل کیا جا سکے، ممکن نہیں ہے کہ کمزوری کو طاقت کا جامہ پہنایا جا سکے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عشق کے اندر ڈوبے بغیر ممکن نہیں۔ آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کی شریعت مطہرہ کو لے کر اٹھا جائے،
آپ جو جدوجہد اور کشمکش ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، اس جدوجہد اور کشمکش کا خوگر بنا جائے۔ اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے جماعت اسلامی اسی لیے وجود میں آئی ہے کہ لوگ پیروں کو غبار آلود کریں، لوگ سر سے کفن باندھ کر نکلیں، لوگ جان ہتھیلی پر لے کر نکلیں، بآواز بلند پکارتے ہوئے نکلیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے۔ لہذا اس پورے عالم سے خفگی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو طاغوت کی فرما روائی ہے، یہ جو چار دانگے عالم کے اندر شیطان نے پنجے گاڑے ہیں، اذان سن لیجئے، اس کا جواب دیجئے، پھر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اذان بچے گی، ٹول ملگری خاموش، دا اذان جواب اور کوئی خاموش۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن الله لا يخلف الميعاد۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی اس معاشرے میں بھی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں انسان بستے ہیں، رجوع اللہ کی تحریک ہے، دعوت اللہ کی تحریک ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہکانے کی تحریک ہے۔ ظلم کے اس ماحول کے اندر ظالموں سے نجات کے لیے، ظلم کی ہر قسم کو پامال کرنے کے لیے جماعت اسلامی وجود میں آئی ہے۔ یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے، یہ بندوں کو صحیح راست پر لانے کی، راہ راست پر لانے کی دعوت ہے۔ یہ دعوت انسانوں کو بھائی چارے کے درس دیتی ہے۔ جماعت اسلامی محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کرنے اور ایک ایسا انقلاب برپا کرنے کی حامی ہے جس کے نتیجے میں دکھوں کا مداوع ہو جائے، زخموں کا پھایا ہو جائے، بے چینی اور اضطراب دور ہو جائے۔ جن مسائل کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، جب تک ظالموں کا ٹولہ برسر اقتدار رہے گا، سروں کے اوپر سوار رہے گا، جب تک ظالموں کا ٹولہ سیاہ اور سفید کا مالک رہے گا اور امریکہ کی تابعداری کے اندر، وفاداری کے اندر آگے بڑھ کر امریکہ کی ڈکٹیشن قبول کرے گا، امریکہ کے کہے پر عمل کرے گا، آپ انقلاب کے نعرے لگاتے رہیں گے، سدا بصیرہ ثابت ہوں گے۔ آپ جدوجہد کا عنوان سجاتے رہیں گے، بے نتیجہ نکل کر آئیں گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے، دور تک پھیلانے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ عوام الناس سے رابطے کے نتیجے میں دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے انہیں یہ پہیلی بجھانے کی ضرورت ہے کہ تم ظلم کے خلاف بات کرتے ہو، تم ظلم کی مختلف شکلوں کو جانتے ہو، لیکن ووٹ تو ظالموں کو دیتے ہو، وڈیروں اور جاگیرداروں کو دیتے ہو، سرمایہ داروں، اور جو جمعے کی چھٹی جب چاہے ختم کریں، جب چاہے شروع کر دیں، جب ایک کام کریں تو اس کے فضائل بیان کریں، جب دوسرا کام کریں تو اس کو قرآن کا حوالہ دیں۔ اگر ووٹ کا رویہ لوگوں نے نہ بدلا تو ظلم کی طویل رات اس کو سحر نہیں کیا جا سکے گا۔ ظلم کی انگنت شکلیں، ان سے نجات کا واحد طریقہ یہ ہے۔ ہمارے جلسے اسی لیے ہو رہے ہیں، رابطہ عوام کی مہم کا یہ حصہ ہے، ذہنوں کی آبیاری کے لیے، دل و دماغ کی دھڑکن کو تیز کرنے کے لیے، پورے بڑے پیمانے پر اسلام کی بیداری کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جڑنے، عشق کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے، حب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کے حوالے سے اپنے پورے وجود کا، اپنے رگ و ریشے کا جائزہ لینے کے لیے۔ اس لیے ہمارے جلسے بھی، ہمارے اجتماعات، ریلیاں اور ایجیٹیشن اور مہادارائی کی بظاہر سیاست اپنے رب کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ہے۔
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. ہم اس مضبوط سہارے کو تھامنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہر قوی کمزور ہو جاتا ہے اور ہر کمزور کو قوت حاصل ہوتی ہے رب کی کبریائی بیان کرنے کی وجہ سے. اس لیے یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ جو دور تک پھیلے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، یہ حال بھی ہر حوالے سے بھی بانداز سرگوشی بھی باواز بلند بھی رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. ہم اس کا ذکر کریں گے، وہ ہمارا ذکر کرے گا. فاذکرونی اذکرکم. ہم انسانوں کے درمیان اس مجمع اور جلسے کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور فرما روائی کی بات کریں گے، وہ آسمانوں کے اندر ہمارا ذکر کرے گا. وہ فرشتوں کی مجلس میں، بہتر مجلس اور محفل میں ہمارا ذکر کرے گا. اس لیے یقین رکھیے اس بات پر کہ جب ہم یہاں پر اس وقت گرمی کے عالم میں بیٹھے ہیں، مدت گزر چکی ہے، اس کے باوجود صبر و سکون سے بیٹھے ہیں تو اور اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم جیسے گناہگاروں کا، خطا کار اور سیاہ کاروں کا بارگاہ رب العزت پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے. اور میرے دوستو، یہی وہ ذات دے رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے حالات سے ملے ہوئے اور جڑے ہوئے حالات ہیں. آج کل کوئی الگ تھلگ زندگی بسر نہیں کرتا. ایک گلوبل ولیج کے اندر ایک ایسی دنیا بظاہر بنا دی گئی ہے، وجود میں آئی ہے کہ جس کو ایک چھوٹا سا گاؤں سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس دنیا کے اندر امریکہ نے یک طرفہ طور پر مغربی اقوام کو اپنے جلو میں لے کر یک طرفہ طور پر نئے عالمی نظام کا اعلان کیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا ہے، اور جو اس راستے کی رکاوٹ بنے اس کو اپنے قدموں کے اندر کھیلنے اور ٹھوکر پر لینے کی بات کی ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں، ہمیں یہ بات بیان کرنی چاہیے. وجہ طور پر ہم یہ بات بیان کرتے ہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں، کوٹھوں پر چڑھ کر بیان کریں، ہاکے پکارے بیان کریں، بانداز سرگوشی بیان کریں، باواز بلند لوگوں کو بیان کریں اور ان کو بتائیں کوئی نیا عالمی نظام ہم کو قبول نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی فرما روائی کی بات کرتے ہیں. یہ دنیا انسانوں نے نہیں بنائی ہے، انسانوں کے رب نے بنائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر رحمان اور رحیم ہے کہ اس دنیا کو اس نے بنایا ہے، ہم کو یہاں پر پیدا کیا ہے اور ہم کو بے آسرا نہیں چھوڑا ہے. اس نے ہدایت کا اور رہنمائی کا انتظام کیا ہے، اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، اپنی کتابوں کو نازل کیا ہے، اور پھر خاتم الانبیاء، وہ جن پر لاکھوں درود، وہ جن پر لاکھوں سلام، وہ جن پر ہم سب کے ماں باپ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں بار قربان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اپنی شریعت کو مکمل کیا ہے، اپنی کتاب کو مکمل طریقے سے بھیجا ہے. اس کتاب و سنت کے نتیجے میں نیو ورلڈ آرڈر یا امریکہ کا عالمی نظام نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، ہم انکاری ہیں. ہم اس سے کفر کا اعلان کرتے ہیں کہ اس نظام کے ہم انکار کرنے والے ہیں اور جس کا اقرار کرنے والے ہیں. امریکہ کی جتنی پالیسیاں ہیں، آپ نے جو گو امریکہ گو کی تحریک چلائی، یہ محض کسی شوق کو پورا کرنے کا معاملہ نہیں تھا. یہ محض ایک اچھے سلوگن کو اپنانے، ایک اچھے فلسفے کے حوالے سے بات کرنے کا موقع نہیں تھا. ضرورت یعنی یہ بات بھی تھی، اس لیے کہ گو امریکہ گو سے زیادہ مقبول نعرہ کوئی نہیں. لیکن یہ ایک فلسفہ بھی ہے، یہ ایک نظریہ بھی ہے، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے. یہ چار دانگ عالم میں جو مسائل کا جنگل اگا ہے، جو مشکلات منہ کھولے کھڑی ہیں، ان سے نجات کا عنوان بھی ہے کہ امریکی غلامی نامنظور. وہ جو اپنے رب کے غلام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ڈھلے ہوئے ہیں، وہ کسی اور کی غلامی کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ لہذا اگر پوری دنیا کے اندر فلسفہ جہاد عام ہوا ہے، جہاد کلچر کو فروغ ملا ہے، جذبہ جہاد دور تک پھیلا ہے، ہر دل کی دھڑکن شوق شہادت کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے، تو یہ امریکہ کے نئے عالمی نظام کے خلاف جدوجہد ہے. یہ جدوجہد جتنی رجوع اللہ کی تحریکیں ہیں، جتنی اقامت دین کی تحریکیں ہیں،
جتنی غلبہ دین کی تحریکیں ہیں، جتنی دعوت اللہ اور تبلیغ کی تحریکیں ہیں، ان سب کا مد نظر یہ ہے کہ شیطان اور اس کی ذریت سے، طاغوت اعظم اور اس کے فیصلوں سے، اس کی پالیسیوں سے نجات ملائے۔ تمام مسلم ممالک کے اندر امریکہ دخل در معقولات کا عنوان بنا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی بس امریکہ نے ہمارے حکمرانوں کو اپنے جیب کی گھڑی بنایا ہے، اپنے گھڑے کی مچھلی بنایا ہے، اپنے ہاتھ کی چھڑی بنایا ہے، ان کو ڈکٹیٹ کرتا اور ڈو مور کہتا ہے، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری فوج کو بھی اس نے غلام بنایا ہے۔ سلالہ پر اگر 24 فوجی ہمارے شہید ہوتے ہیں اور نیٹو کی سپلائی وقتی عارضی طور پر بند ہوتی ہے، تو جب نیٹو کی سپلائی بحال ہوتی ہے تو گویا ہمارے سینے پر بھونگ ڈلے جاتے ہیں، ہمارے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اور ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو مل کر پورے پاکستان کو سلالہ چیک پوسٹ بنانا چاہتا ہے، ہم کو اس راستے سے گزار کر غلامی کی زنجیریں اور پیروں کے اندر بیڑیاں پہنانا چاہتا ہے، لیکن ہم انکاری ہیں، اسی لیے ہم اس کا اعلان کرتے ہیں، ہم مسلسل احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارے جلسے جتنے میں نے عرض کیا کہ ہو رہے ہیں، اسی ذہن کو پیدا کرنے کے لیے، جد و جہد کا ذہن، کشمکش بول لینے کا ذہن، بڑے پیمانے پر مجتمع ہو کر تمام دائروں کے اندر امریکہ کی غلامی سے نجات کا ذہن پرورش دینے کی ضرورت ہے، اور بغیر امریکی نفی کے بغیر اس کے کہ امریکہ کا نیا عالمی نظام مسترد ہو، اسلامی انقلاب کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارا تو کلمہ ہی نفی سے شروع ہوتا ہے، لا الہ سے شروع ہوتا ہے، گو امریکہ گو سے شروع ہوتا ہے کہ امریکہ کو بھگانا ہے، طاغوت کو بھگانا ہے، اس کی فرما روائی کو مٹانا ہے، جد و جہد کا پیکر بن کر، کشمکش کا عنوان بن کر، اسی کی قوس و قزح چاروں طرف پھیلا کر اور سجا کر۔ اس بات کی بات تو بعد میں آتی ہے، لا الہ کے بعد الا اللہ کی بات آتی ہے۔ اس لیے امریکہ اور جیسے طاغوت کی اس کے جتنے ہمنوا یہاں پائے جاتے ہیں، اس کے جتنے نام لیوا صوبوں کے اندر اور مرکز کے اندر موجود ہیں، امریکی ڈالر سے کھیلتے ہیں۔ ANP کی حکومت کی بات کریں، ملک کے صدر آصف زرداری کی بات کریں، پیپلز پارٹی MQM کی بات کریں، ڈالر سے کھیلنے کا شوق ہو گیا ہے، ڈالرز کی دنیا بسانے کا عنوان دور تک پھیل گیا ہے۔ ان تمام لوگوں کو انتخابات کے اندر مسترد کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس قوت بہت تھوڑی ہے، اور جو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی قوت ہے، لیکن جس قوت کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ قوت ہے۔ قوت کا سرچشمہ تو وہی ہے، طاقت کا اصل عنوان تو وہی ہے، اسی کے دیے سے ہمیں کوئی قوت حاصل ہوتی ہے تو ہم اس کو قوت گویائی کہتے ہیں، اسی کے دیے سے ہم کو کوئی قوت حاصل ہوتی ہے تو ہم اس کو قوت سماعت کہتے ہیں۔ ہمارے بولنے اور چلنے کی قوت بھی اس کی دی ہوئی ہے، لہذا ہم اسی سے طلب کرنے کے لیے لوگوں کو سجا کر اپنے سامنے بٹھاتے ہیں۔ دور تک پھیلی ہوئی اس کائنات میں لوگوں کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دھڑکنوں کا تیز ہونا تعلق باللہ کی استواری کا نام ہے، اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع اور فرما برداری کا نام ہے۔ اس لیے نیا عالمی نظام ہم مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ کی جتنی پالیسیاں ہیں، نیٹو کے جتنے رویے ہیں، امت مسلمہ کے خلاف ہیں، اسلام کی آبیاری کے خلاف ہیں، جد و جہد اور جہاد کے خلاف ہیں، شہادت کے کلچر کے خلاف ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مستحکم رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک بڑی جد و جہد جو جماعت اسلامی لے کر اٹھی ہے، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر انتخابات ہوتے ہیں، اگر کا لفظ میں نے اس لیے لگا دیا کہ شکوک پیدا ہو رہے ہیں، شبہات جنم لے رہے ہیں، ایک سے زیادہ آرا پیدا ہو رہی ہیں، تحفظات اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، اور نت نئے طریقوں سے یہ بات زبان زد عام ہو رہی ہے کہ حکومت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، حکومت الیکشن سے پہلے کچھ ایسے کام کرنا چاہتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا سکے، 1 سال کی کم از کم مہلت لی جا سکے۔ ہم نے یہ بات ان تمام پارٹیوں کے سربراہوں سے کی ہے جو پچھلے دنوں منصورہ آتے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، MQM کا ڈیلیگیشن بھی، خود پیپلز پارٹی کے لوگ جو آتے رہے ہیں،
ان سب سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہیے تاکہ حکومت کو الیکشن سے بھاگنے نہ دیں. وقت کے اوپر الیکشن کا انعقاد یقینی اور بالکل یقینی بنانے کی کوشش کریں. ایک نکاتی ایجنڈے پر گرینڈ الائنس بنے، کوئی اور سیاسی ایجنڈا، کوئی اور انتخابی ایجنڈا نہیں. اس شرط کے اوپر یعنی 3 شرائط کے لیے گرینڈ الائنس بنے کہ الیکشن صاف شفاف ہونے کے لیے، نتیجہ خیز وقت کے اوپر کرانے کے لیے ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے جو اس وقت الحمدللہ موجود ہے. اور دوسرے ایک ایسی عبوری حکومت کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، اتفاق رائے سے اس حکومت کو بنایا جائے اور سب کے مشوروں کو اس کے اندر داخل کیا جائے. اور تیسری چیز یہ کہ ایسی الیکٹورل لسٹیں ہوں، انتخابی فہرستیں کہ جن پر اعتماد کیا جا سکے، ایسی انتخابی فہرستیں کہ جو ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہوں، جن پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر ضرور ہوئی ہے لیکن تمام پارٹیوں کو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا گرینڈ الائنس بنائیں جس کے نتیجے میں حکومت کو بھاگنے کی مہلت نہ ہو، وقت پر الیکشن کرائے. الیکشن کے لیے ہم کیوں دلچسپی لیتے ہیں؟ جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو انتخاب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مجھے یہ بات معلوم ہے، اپنے دوستوں کے درمیان ان موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ انتخاب سے انقلاب نہیں آیا کرتا. مجھے بھی یہ بات معلوم ہے کہ انتخاب کے نتیجے میں عام طور پر اسٹیٹس کو برقرار رہتا ہے. ہاری ہوئی پارٹی اگر جیت بھی جائے اور جیتی ہوئی پارٹی اگر ہار بھی جائے تو ایک ہی طرح کی پالیسیاں چلتی رہتی ہیں. سب امریکہ کے غلام وہیں سجدہ ریز رہتے ہیں، اسی چوکھٹ پر سجدہ ریز، وہیں سے ڈکٹیشن لیتے، اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے اور مختلف حوالوں سے اسی کو خوش کرنے اور اس کی رضا پانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں، دنیا بدل رہی ہے. مسلم دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. مصر تبدیل ہو گیا ہے. مصر کے اندر پچھلے 70 سال سے حسنی مبارک جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جبر کی حکومت تھی، ظلم کی طویل رات تھی، انسانوں کی قدر اور پیمائی ہرگز نہ تھی. مصر میں دیکھیے، تیونس میں دیکھیے، یہ اتفاقی حادثاتی یہ امریکہ کی شکست ہے. ان تمام ممالک میں جہاں انقلاب جیسی چیزیں رونما ہوئی ہیں وہاں امریکہ کو شکست ہوئی. اس کے بٹھائے ہوئے حکمرانوں کو لوگوں نے اٹھا کر پھینک دیا ہے، ان کو قتل بھی جگہ جگہ کر دیا ہے، ان کو زندہ درگور کرنے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمیں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے، ہمیں اس بات سے آگاہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا بدل رہی ہے. اور یہ دنیا کیوں بدل رہی ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی منشا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط اس نے بیان کی ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر جا بجا لوگوں میں چلتے ہوئے نظام سے نفرت پیدا ہو جائے، حقارت سے اس کو دیکھتے، رد عمل میں اس کے خلاف اٹھتے، مشتعل ہو کر اس کو برا بھلا کہتے، جا بجا اس کو کنکریاں مارتے، شیطان سمجھ کر اس سے پناہ مانگنے کے. جب یہ کلچر فروغ پائے، اور یہ کیسے فروغ پایا؟ اسلامی تحریکوں نے اس کلچر کو فروغ دیا. جہادی تحریکیں میدان عمل کے اندر موجود. پوری دنیا کے جہاد پر آپ نظر رکھیں، ایک طرف امریکہ اور نیٹو اور اسرائیل اور بھارت اور ان کی لاکھوں کا فوجیں ہیں کہ جو موجود ہیں، ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس فوجیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں نہتے لوگ ہیں، بے سر و سامان طالبان ہیں، گئے گزرے افغان ہیں، کشمیری ہیں. 7 لاکھ فوج جن پر مسلط ہے وہ کشمیری ہیں. لیکن کشمیریوں نے بھارتی فوج کا قافیہ تنگ کیا، اس کا جینا دوبر کیا، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا، اس کو دلدل کے اندر دھکیلا، اس کا اپنا نام اس سے بھول گیا، اپنے تشخص و پہچان سے وہ عاری ہو گیا، جذبہ جہاد کی وجہ سے، شوق شہادت کی وجہ سے. یہ فلسطینی اسرائیل کا ناطقہ بند کیے ہوئے، اس لیے چاروں طرف اسلامی تحریکیں. جماعت اسلامی صرف پاکستان میں نہیں ہے، اخوان المسلمون بھی جماعت اسلامی ہے اور جماعت اسلامی بھی اخوان المسلمین. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی توفیق سے اور فضل سے نوازا. 82-84 سال ان کو بنے ہوئے ہو گئے، اب کہیں جا کے کامیابی ہوئی ہے. صبر کا بے مثال صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا. آزمائشوں کی کوئی شکل جس کا تصور کیا جا سکتا ہو، ان آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں. ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، آزمائش سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اس سے دور رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں،
لیکن فرض منصبی کی پکار پر لبیک کہنا، چار دانگ عالم میں اس کی کبریائی کو بیان کرنا، اور جو جدوجہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اس کو اپنانا، اس کا خوگر ہونا، اس کی اتباع اور پیروی کرنا، اس کے بغیر تو اسلام نامکمل ہے۔ لہذا جو چاروں طرف کا منظرنامہ بدل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو انتخابات ہونے ہیں اس کا عکس انشاءاللہ اس پہ بھی نظر آئے گا، اور چاروں طرف کے حالات میں مایوس لوگ، گرے پڑے لوگ، گئے گزرے لوگ، محروم ابن محروم لوگ، کئی نسل سے مجبور ابن مجبور لوگ، غریب ابن غریب لوگ، جو کئی نسل سے غریب ہیں، محروم ہیں، مقروض ہیں، گئے گزرے ہیں، ان سب کے اندر ایک بیداری کی لہر، ایک نئے رویے ہیں کہ جو جنم لے رہے ہیں۔ آپ کا فرض بڑھ گیا ہے، آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں، جبھی تو 3 گھنٹے سے 3.5 گھنٹے سے دھوپ میں بیٹھے ہیں، کسی مقصد کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ اس لیے اس انتخاب کو تبدیلی کا عنوان بنا کر اور تبدیلی کا عنوان سمجھ کر اس میں حصہ لیجیے۔ میں اس کے آگے بھی کہنے کی جرات کرتا ہوں، اس کا پورا امکان ہے کہ انتخاب کو انقلاب بھی بنا لیا جائے۔ کیسے؟ اس ملک کے اندر 500-600 آدمی ہیں، وہی قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں، وہی صوبائی اسمبلی میں ہوتے ہیں، وہی سینٹ کے اندر ہوتے ہیں، چور ابن چور ابن چور، لٹیرے ابن لٹیرے، کئی نسلوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں، ہماری قسمت کو گہنا رہے ہیں، ہماری تقدیر کو کھوٹا کر رہے ہیں، ہمارا مستقبل ہم سے چھین رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ ان 500-600 آدمیوں کی آپ ضمانتیں ضبط کرا دیں، انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی سے اس پر سوچنا شروع کر دیں، نظم جماعت ابھی سے اس کی پلاننگ شروع کر دیں کہ ظالموں سے نجات پانی ہے، ظلم کی نیا کو ڈبونا ہے، اس کو تیرنے کا موقع انشاءاللہ نہیں دینا ہے۔ تو اس حوالے سے اس انتخاب کو آپ انقلاب بھی بنا سکتے ہیں، اس انتخاب کو تبدیلی کا ذریعہ اور بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو اس سے پہلے کہنا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں قصور میرا ہوگا، آپ کا ہوگا، میرا زیادہ ہوگا، آپ کا کم ہوگا، لیکن مجھ سے پہلے پوچھا جائے گا کہ جب حالات سازگار تھے، تمہارے جلسوں میں لاکھوں لوگ آتے رہے، تم سیلاب کے زمانے میں مہینوں لوگوں کی خدمت کرتے رہے، تم زلزلے کے زمانے میں لوگوں کے کام آتے رہے، دکھوں کا مداوع کرتے رہے، تمہارا فرض تھا کہ یہ کرتے، کسی پر احسان تم نے نہیں کیا، تم نہ کرتے تو تم سے پوچھا جاتا کیوں نہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے پچھلے دنوں میں 3 مرتبہ ہجرت کی ہے، ملٹری آپریشن شروع ہو جاتا ہے، ڈرون حملے، اس کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتے ہیں، لوگوں نے 3 دفعہ ہجرت کی ہے، آپ نے الحمدللہ ان کی خدمت کی، آپ نے ان کے لیے صحت کا، تعلیم کا، ضروریات کا انتظام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ جلسے بھی کریں اور لوگ اس میں آتے ہوں اور بڑی تعداد میں آتے ہوں اور گھنٹوں آپ کو سنتے اور دیکھتے ہوں، اگر آپ سیلاب اور زلزلے کے لیے نکلے تو لوگ آپ کی مدد بھی کرتے ہوں اور آپ کے شکر گزار ہوتے ہوں، ان تمام سارے کے سارے لاکھوں لوگوں کو ووٹرز بنائیے، ان سے کہیے سیلاب بھی ویسے تو اللہ کی طرف سے ہر چیز ہے، لیکن انسانی سطح پر جو پشتے بنانے چاہیے، جو مختلف حوالوں سے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ تم نے نہیں کیا ہے۔ لہذا ایسے حکمران چنے جائیں، ایسے لوگ برسر اقتدار لائے جائیں، ایسے لوگوں کے حوالے سے 4 دانگ عالم میں چرچا کیا جائے اور یہ رابطہ عوام سے ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، آنے والے دنوں میں جو انتخاب پیش نظر ہے، اس انتخاب کو تبدیلی کا ایک ذریعہ بنائیے۔ کون سی تبدیلی؟ وہی تبدیلی کی جو قرآن و سنت چاہتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر